في أحسن تقويم. وقال تعالى ولتسألن يومئذ عن النعيم. وقال تعالى لا تقنطوا من رحمة الله. صدق الله العظيم. بہت ہی قابل صد احترام میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر میری بات کو سن رہی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج جمعہ کا دن ہے 5 مارچ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقال تعالى لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال تعالى ولتسألن يومئذ عن النعيم. وقال تعالى لا تقنطوا من رحمة الله. صدق اللہ العظیم۔ بہت ہی قابل صد احترام میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر میری بات کو سن رہی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج جمعہ کا دن ہے 5 مارچ 2021، اور جمعہ کو جو لائیو ہمارے بیانات ہوتے ہیں اصلاح معاشرہ پر ہزاروں کی تعداد میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ آج کی بیان کا بہت اہم عنوان لوگوں کے اصرار پر، لوگوں کے مشورے پر، اور بہت سارے علماء کرام نے بات چیت کر کے اس بات کا مشورہ دیا کہ مفتی صاحب اگر اس ہفتہ ایک اہم عنوان پر بات کر لے تو زیادہ اچھا رہے گا۔ میں نے کہا بھئی کیا عنوان؟ تو کہا کہ خودکشی کے بارے میں، آتم ہتیا کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اور یہ زندگی کتنی قیمتی ہے۔ اسی کو لے کر آج ہم نے عنوان اپنے بیان کا باندھا کہ خودکشی، آتم ہتیا مسئلوں کا حل نہیں ہے۔ جی ہاں، آتم ہتیا کرنے والے، خودکشی کرنے والے، اپنے آپ کو جان سے مار دینے والے، چاہے وہ پھر ٹرین کے سامنے کٹ کر مر جائے، یا پھر وہ کسی گہری ندی میں کود کر مر جائے، یا کسی اونچے پہاڑ سے گر کر مر جائے، یا پھر کسی دھاردار تیز ہتھیار سے اپنے آپ کو مار لیں، یا پھر کسی بندوق سے اپنے آپ کو ختم کر لیں، یہ جتنے بھی لوگ یہ خودکشی جو کر رہے ہیں، آتم ہتیا کر رہے ہیں، ان کے دماغ میں ایک بات رہتی ہے کہ اگر میں مر گیا تو سارے ٹینشن ختم ہو جائے گی، ساری مصیبتیں ختم ہو جائے گی، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔
تو بس اسی کو لے کر آج ہم نے یہ عنوان چنا، اور خاص طور سے گزشتہ اتوار کو غالباً 25 فروری کو جو واقعہ احمد آباد گجرات میں جو واقعہ ہوا ہے، ایک عائشہ نام کی بیٹی نے جس کی عمر غالباً 23 سال کے قریب بتائی جا رہی تھی، کہ ایک عائشہ نام کی بیٹی نے جس کا 2018 میں اس کی شادی ہوئی تھی، اس کا نکاح ہوا تھا، اور پھر اس نے 2021 میں سابرمتی جو ندی ہے احمد آباد کی، اس میں کود کر اپنی جان دے دی۔ لیکن اس نے جس انداز میں آتما ہتیا کی ہے، جس انداز میں خودکشی کی ہے اور ویڈیو بنا کر وائرل کیا ہے، اس کے بعد باقاعدہ 2 ویڈیوز میری اس پر آئی اس کے آتما ہتیا خودکشی کے تعلق سے، اور پھر گزشتہ کل ایک اور ویڈیو وائرل ہوا کہ مہاراشٹر کے اورنگ آباد کے قریب کنڑ گاؤں، ایک گاؤں ہے، وہاں کی ایک بیٹی نے بھی ایسے ہی ویڈیو وائرل کیا اور آتما ہتیا کرنے کی اس نے کوشش کی یا دھمکی دی۔ حالانکہ جس طریقے سے خبریں آ رہی ہے کہ اس نے آتما ہتیا نہیں کیا، لیکن یہ تمام حالات کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ اس عنوان پر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے 19 جون غالباً 19/6/2020 کو بھی یہ بیان کیا تھا، 26 شوال 1441 ہجری کو ہم نے یہ بیان کیا تھا خودکشی اور آتما ہتیا کے تعلق سے، جس کا عنوان یہ تھا کہ زندگی نہ ملے گی دوبارہ۔ بڑے بڑے فلم اسٹار آتما ہتیا کر رہے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ تو سشانت سنگھ نامی کوئی بالی ووڈ کا کوئی اداکار تھا، کوئی فلمی ہیرو تھا، اس نے آتما ہتیا کیا، اور بھی بہت سارے بالی ووڈ کے اداکار اور اداکاراؤں کی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ آتما ہتیا کر رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزوں کو لے کر ہمارے ذہن میں آیا کہ آج اللہ کی جو قیمتی سب سے بڑی نعمت ہے زندگی، اللہ کی بہت قیمتی نعمت ہے زندگی، اور یہ زندگی جب ایک مرتبہ ختم ہو جائے، چلی جائے، موت آ جائے یا مر جائے یا مار دیا جائے یا اپنے آپ کو مار لے، پھر یہ زندگی ختم ہو جائے، تو پھر دوبارہ یہ زندگی نہیں ملے گی، دنیا کی زندگی نہیں ملے گی۔ پھر اس کے بعد کی جو زندگی ہے، ہم اہل ایمان ہیں، ہمارا ماننا ہے کہ اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ لیکن جس کسی شخص نے اپنی اس زندگی کو ختم کیا، وہ اللہ کی نگاہ میں بھی سب سے بڑا مجرم ہے۔ کیونکہ میرے بھائیو، عائشہ کی خودکشی پر، آتما ہتیا پر بہت سارے لوگوں نے اس کے دکھ درد کو سمجھا، ہم نے بھی سمجھا، ہم نے بھی جانا، اور باقاعدہ سسرال کے لوگوں کو بھی ہم نے خوب لتاڑا۔ جہیز کے لالچیوں کے خلاف ہم نے حکومت ہند سے یہ اپیل کی کہ ان کے خلاف بھی جو جہیز مانگے یا پھر جہیز کا مطالبہ کرے، ان کے خلاف باقاعدہ پھانسی کی سزا لاگو کی جائے، بہت سخت ہم نے بولا۔ لیکن عائشہ کی آتما ہتیا یا خودکشی اور اس کے جو جذبات بھرے الفاظ تھے، ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے، ہم اس کو اچھا نہیں کہیں گے، ہم اس کی تعریف نہیں کریں گے، بلکہ ہم تو عائشہ سے بھی کہہ رہے ہیں اور پوری دنیا کے تمام انسانوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو زندگی ہے نا، یہ تمہاری یا ہماری نہیں ہے کہ بس ہم اس کے مالک ہے اور ہم اس کو جب چاہے ختم کر دیں، مار کر یا ڈوب کر یا ٹرین کے سامنے کٹ کر یا کسی اونچائی سے کود کر ہم اس زندگی کو ختم کر دیں۔ تو یہ ہماری اپنی نہیں ہے، بلکہ یہ امانت ہے اللہ کی، اس خالق کی، اس مالک کی جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ خاص طور سے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ خودکشی اس لیے کر رہے ہیں، آتما ہتیا اس لیے کر رہے ہیں کہ دنیا کے چند حالات آ گئے ہیں، دنیا کی چند پریشانیاں آ گئی ہے۔ کسی نے سود پر قرضہ لیا، اب وہ قرض اس سے بھرا نہیں جا رہا ہے اور وہ بیاج چڑھتا جا رہا ہے، جناب بس اس نے آتما ہتیا کر لیا۔ کبھی کسی کو اپنی عزت کا خیال آیا اور بے عزتی کا اندیشہ ہوا، اتنا آسانی سے اپنے آپ کو ختم کر رہے ہیں کہ جناب بس ختم کر لیا۔ جیل میں ڈال دیے جانے کی اگر پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یا کسی کی طرف سے دھمکی مل گئی، خبریں یہ بھی آ رہی کہ بس جیل میں ڈال دیے جانے کی دھمکی مل گئی یا مار دیے جانے کی دھمکی مل گئی، تو بس یہ خود ہی اپنے آپ کو ختم کر رہا ہے۔ یہ تنگ دستی سے، فقر سے، فاقے سے، بھوک مری سے، فاقہ کشی سے پریشان ہو کر، بے روزگاری سے پریشان ہو کر آتما ہتیا کر رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن کے موقع پر ہم نے دیکھا کہ بے روزگاری سے پریشان ہو کر کئی لوگوں نے آتما ہتیا کیا۔
کئی کسانوں نے آتم ہتیا کیا، بلکہ خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ جناب خودکشی کر لیا کسی جوان بیٹے نے یا کسی جوان بیٹی نے۔ وجہ کیا؟ تو کہا کہ پتہ چلا کہ عشق میں ناکامی کی وجہ سے، کہ عشق میں حضرت ناکام ہو گئے تو پھر فین پر لٹک گئے، ٹرین کے سامنے کود گئے، یا ندی میں یا تالاب میں کود گئے، یا پہاڑ کے اوپر سے چھلانگ لگا دی، اپنے آپ کو عشق میں ناکام ہو گئے، خودکشی کر لی، یا کاروبار میں بزنس میں ناکام ہو گیا، بس آتم ہتیا کر لی، یا کھیتی میں نقصان ہو گیا، اپنی جان کو نقصان پہنچا لیا۔ یا ایسے بھی واقعات آتے کہ جناب کیوں آتم ہتیا کیا؟ تو کہا کہ بہت کوششیں کیا لیکن بیوی نہیں آ رہی تھی اس لیے آتم ہتیا کر لیا۔ یا پھر بلکہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ چھوٹے معصوم بچے، ایسی بھی خبریں آ رہی ہے کہ 9 سال کا بیٹا ہے، 8 سال کی بیٹی ہے، 15 سال کا جوان ہے، اس لیے آتم ہتیا کر لیا، خودکشی کر لیا کہ ماں باپ نے ڈانٹا اور یہ ڈانٹ اس کو برداشت نہیں ہوئی تو آتم ہتیا کر لی۔ یا پھر امتحان میں نمبرات کم آ گئے، پرسنٹیج کم آ گئے، سپنا تھا کہ میں نیٹ ایسا کروں گا، اور میرا سپنا ہے، ٹارگیٹ ہے کہ میں MBBS میں ایڈمیشن لوں گا، میں PhD کروں گا، میں MD کروں گا، بس پرسنٹیج کم آ گئے۔ یا پھر ایسے کچھ حالات آتے ہیں جیسے عائشہ کا واقعہ سامنے آیا کہ عائشہ نے حالات سے تنگ آ کر، شوہر کی پریشانیوں سے تنگ آ کر، سسرال والوں کی پریشانیوں سے تنگ آ کر جہیز کا بار بار مطالبہ کرتے تھے، اور شوہر عیاش قسم کا آدمی تھا اور بار بار پیسوں کا مطالبہ کرتا تھا، جہیز کا مطالبہ کرتا تھا۔ اور گزشتہ کل بھی میں نے ایک خبر ڈالا کہ اس میں ایک نیا موڑ یہ بھی آیا کہ باقاعدہ وہ عائشہ کے سامنے، عارف خان جو راجستھان کے جالور کا رہنے والا ہے، عائشہ کے سامنے یعنی اپنی بیوی کے سامنے وہ اپنی گرل فرینڈ سے موبائل پر بات کرتا تھا، تو ظاہر بات ہے کہ یہ تمام چیزیں اس کے دماغ پر بالکل ہارڈ ہو گئی اور وہ برداشت نہیں کر پائی، اور اس نے اپنی جان کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یہ جو چیزیں میں نے صرف اشارہ کیا، تو کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ پھر شیطان بھی دماغ میں یہ ڈالتا ہے کہ دیکھو اگر آتم ہتیا کر لے گا، مر جائے گا، اپنے آپ کو ختم کر دے گا، گولی مار دے گا، اپنی جان اگر ختم کر دے گا تو نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری، نہ ماں باپ پریشان، نہ خاندان پریشان، نہ تو خود پریشان۔ بلکہ کبھی کبھی تو ہم نے دیکھا کہ لوگ کورونا کے ڈر میں اتنا ڈپریشن کا شکار ہو گئے، اور اب کورونا کی دوسری لہر آ رہی ہے اور میڈیا نے یہ بھی بتا دیا کہ دوسری لہر پہلی لہر سے بھی زیادہ خطرناک ہوگی۔ تو خبریں ایسی بھی آ رہی کہ جناب صرف سسپیکٹڈ لگا، رپورٹ میں ایسا آیا کہ تھوڑا سا کورونا کے اثرات لگ رہے ہیں، تو کورونا تو بعد میں مارے گا، یہ اس سے پہلے آتم ہتیا کر لے رہا ہے۔ تو کچھ ایسے حالات بن رہے ہیں کہ انسان آتم ہتیا کر رہا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ یہ جو میری تکلیف ہے، جیسے بیٹیاں سوچتی ہے کہ ننند کی تکلیف سے، ساس کی تکلیف سے، شوہر کی تکلیف سے، روز روز کی تکلیف سے، روز روز کے تانوں سے، یا روز روز کی یہ بیماری سے، یہ تمام چیزوں سے اچھا ہے کہ میں اپنے آپ کو ختم کر لوں تو میری تمام تکلیفیں ایک ساتھ ختم ہو جائے گی۔ نہیں میرے بھائیو، آؤ اسلام کے ماننے والوں کو سب سے پہلے میں پیغام دوں گا کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ اگر آپ نے ہتھیار، تیز دھار ہتھیار سے اپنے آپ کا مرڈر کر لیا، پیٹ میں کھوپ لیا، یا آپ نے پھانسی لگا کر اپنے آپ کو ختم کر لیا، یا پھر کسی بھی طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو ختم کر لیا، تو اب آپ کی تکلیف ہی ختم ہو جائے گی کیونکہ آپ ہی نہیں رہے۔ نہیں، اسلام کے ماننے والوں سے یہ کہا گیا ہے کہ خودکشی، آتم ہتیا حرام ہے، اور یہاں تک کہا گیا کہ خودکشی کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسا آج کا ہم نے عنوان رکھا کہ آتم ہتیا، خودکشی، مسائل کا، پرابلمز کا، اور یہ جتنی تکلیفیں ہیں، خودکشی کر دینے سے اب یہ تکلیفیں ختم ہو جائے گی، پرابلم ختم ہو جائے گے، مسائل ہی ختم ہو جائے گے، تو یہ بالکل آپ کی بالکل جاہلانہ سوچ ہے۔ اگر آپ اہل ایمان ہیں، اگر آپ نبی کے ماننے والے ہیں، او میرے جوانوں، او میری بیٹیوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر نبی کے ماننے والے ہیں تو سنو، یہ تکلیفیں ختم نہیں ہوگی بلکہ آتم ہتیا کے بعد تو تکلیف بڑھ جائے گی۔
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی اس نعمت کو، جو اللہ کی اس قیمتی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر لے گا، ہلاک کر لے گا، جیسے قرآن کیا کہتا ہے، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک نہ کرو، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے تباہ نہ کرو۔ اب اگر کوئی اپنے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں سے اگر ختم کر لے گا، اب اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس نے جس طرح بھی اپنے آپ کو قتل کیا، اسے وہی عذاب قیامت تک دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر پرابلم حل نہیں ہوگا بلکہ تکلیف تو بڑھ جائے گی۔ ابھی تو تکلیف چھوٹی موٹی تھی، صرف ذہنی ٹارچر تھا، یا نند کے تانے تھے، یا سسرال کے تانے تھے، یا شوہر کا کچھ ایسا رویہ تھا جس سے تو پریشان تھی۔ اب تو نے پھانسی لگا لیا، یا ٹرین کے سامنے کود گئی، یا تالاب میں کود گئی، تو اب تو تکلیف بڑھ گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جس انداز میں، جس اسٹائل میں اپنے آپ کو قتل کیا، مارا، ختم کیا، قیامت تک، جب تک قیامت نہ آئے، اسے اسی تکلیف کا عذاب دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر کسی نے اپنے پیٹ میں چھرا گھونپ دیا، تیز دھار چاقو گھونپ دیا، تو اب قیامت تک اس کو سزا ہی یہی ملتی رہے گی کہ وہ اپنے پیٹ میں چاقو گھونپتا رہے گا، اور جیسے اس وقت تڑپا تھا اور تکلیف ہوئی تھی، ویسے ہی تکلیف قیامت تک ہوتی رہے گی، اور اس کی سزا ہی یہ ہے، اس کا عذاب ہی یہ ہوگا کہ اس نے اگر پھانسی لے کر اپنے آپ کو ختم کی تھی یا ختم کیا تھا، تو جیسے پھانسی کے وقت میں تڑپا تھا اور تکلیف ہوئی تھی، تو اب ایسی ہی سزا اور ایسی ہی تکلیف عذاب کی شکل میں جرم جو کیا ہے، وہ اللہ کی نعمت کو، زندگی کو ختم کیا ہے، اب اس ختم کرنے والے کو اسی شکل کا، اسی تکلیف کا عذاب قیامت تک دیا جائے گا، اور پھر قیامت میں جب اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا تو پھر جو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے، وہ تو ایک بڑی سزا ہے۔ جی ہاں، اس لیے جو لوگ سوچتے ہیں کہ اب تکلیفوں کا ایک ہی راستہ ہے، خودکشی، آتما ہتیا، تو وہ یاد رکھیں کہ تکلیف آتما ہتیا سے ختم نہیں ہوگی، مسائل اور پرابلمز آتما ہتیا سے، خودکشی سے ختم نہیں ہوں گے۔ جی ہاں، آپ اسلام کے ماننے والے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اور قرآن کے، اللہ کے ماننے والے ہیں، تو میری بیٹیوں، تکلیف کتنی بھی ہو جائے، میرے بیٹوں، حالات دنیا کے کیسے بھی آ جائے، اور میں تمام بڑے لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں جو ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، کوئی تکلیف، کوئی حالات آتے ہیں اور برداشت نہیں کر پاتے ہیں، میں ان سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آتما ہتیا اس پرابلم کا، مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ اللہ نے قرآن پاک میں کیا کہا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ جو تکلیفیں آئی ہے، تکلیفیں ختم کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، حالات کا بنانے والا بھی اللہ ہی ہے، حالات کا سدھارنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ جتنی بھی تکلیفیں آئی سب ختم ہو جائے گی، اللہ ہی تمام تکلیفوں کو ختم کرے گا۔ اور یاد رکھو کہ خودکشی کو حرام قرار دیا گیا، اس لیے اسلام کی تعلیمات میں یہ سکھایا گیا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، جو بھی تکلیفیں ہیں، جس قسم کی تکلیفیں ہیں، اللہ تمام تکلیفوں کو ختم کر دے گا۔ اگر بیٹیوں کو بہت زیادہ تکلیف ہے سسرال میں، شوہر کی تکلیف ہے، اللہ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ کہتا ہے صبر کر، صبر کر، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ہو سکتا ہے تیری آزمائش ہو سکتا ہے تیرا امتحان ہو، اور اللہ آزمائش بھی لیتا ہے، اللہ امتحان بھی لیتا ہے۔ اس لیے میں تمام لوگوں سے کہوں گا، تمام بیٹیوں سے کہوں گا کہ آپ اسلام کے ماننے والے ہو، اللہ نے، اسلام نے، شریعت نے، قرآن نے اور نبی نے اپنے آپ کو ختم کرنا حرام قرار دیا ہے، آتما ہتیا حرام ہے۔ آج آپ دیکھیں، میرے پاس سروے آیا، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا میں بیان سن رہا تھا، تو اس بیان میں میں نے دیکھا اور سنا، تو انہوں نے بتایا کہ اس وقت ڈپریشن کی وجہ سے کئی لوگ آتما ہتیا کر رہے ہیں، بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے ڈاکٹر بھی آتما ہتیا کر رہے ہیں۔ مولانا نے کہا کہ اس وقت ڈپریشن کے سب سے زیادہ مریض امریکہ میں ہیں۔ جی ہاں، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سوئٹزرلینڈ دنیا کا خوبصورت ملک ہے، سوئٹزرلینڈ
دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ملک ہے، لیکن وہاں آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ پریشان ہیں زندگی سے، کہ وہاں قانونی طور پر سوسائڈ کی، خودکشی کی اجازت ہے، آتما ہتیا کی اجازت ہے۔ آپ ہاسپٹل جائیں، ڈاکٹر سے کہیں کہ میں مرنا چاہتا ہوں، وہ آپ سے سائن لے گا، ٹیکا لگائے گا اور آپ کو ختم کر دے گا۔ سوئٹزرلینڈ میں مالدار بھی ہے مگر خودکشی کرنا قانون جائز ہے۔ جی ہاں، وہاں اندرونی طور پر لوگ بے قرار ہیں، بے چین ہیں، مرنا چاہتے ہیں، لیکن میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے جوانوں، مومن میں، اہل ایمان میں میرے مولا کا کرم ہے کہ سوسائڈ کرنے والوں کا پرسنٹیج 1% بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ جو ایمان ہے نا، جی ہاں، وہ ہمیں خودکشی کو حرام بتاتا ہے۔ تو میرے مولا کا شکر ہے، میرے مولا کا کرم ہے کہ کتنی بھی تکلیفیں آ جائے، مومن جو ہے وہ اپنے آپ کو ختم نہیں کرتا، اس کا ایمان، اس کا توکل، وہ اسلامی تعلیمات، وہ نبوی تعلیمات اسے بتاتی ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر، اللہ کی ذات پر توکل کر۔ مصیبت آئی ہے، حالات آئے ہیں، پریشانیاں آئی ہے، کیسی بھی پریشانیاں ہوں، اللہ حالات کو بنا دے گا۔ اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ اللہ کے نیک بندے بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار، اللہ نے اس طریقے سے ان پر حالات لایا، یا اس طریقے سے ان پر بیماریاں آئی، یا اس طریقے سے اللہ نے ان کو آزمایا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، ایسی تکلیفیں آئی۔ لیکن ان تکلیفوں میں بھی کسی اہل ایمان نے آتما ہتیا نہیں کیا، خودکشی نہیں کیا۔ اس لیے آج میں کہہ رہا ہوں کہ میری بیٹیوں، ہمت نہیں ہارنا، میرے بیٹوں، حالات کیسے بھی آ جائے، میرے بھائیوں، ہمت نہیں ہارنا، بلکہ صبر کرنا۔ اور اسلام کے ماننے والوں کو کہا گیا کہ جس نے صبر کیا، جس نے برداشت کیا، جس نے حالات کا استقامت کے ساتھ اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کر کے کہ وہی حالات سے نکالنے والا ہے، جس نے یہ عمل کیا اور صبر کیا، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس کو اس کا بہتر بدلہ دوں گا۔ جی ہاں، آج بعض لڑکوں کو میں دیکھ رہا ہوں، جوان بیٹے، کہ عشق میں خودکشی کر رہے ہیں، کیونکہ اس کی شادی دوسری جگہ ہو رہی ہے جس سے یہ محبت کرتا تھا، پیار کرتا تھا، تو جناب ابھی حضرت پنکھے پر لٹک گئے، ہے نا، بہت بری موت مرا، عورت کی لالچ میں مرا۔ جی ہاں، بہت بری موت مرا۔ اچھا، یہ سب جھوٹ ہے، چھپری عاشق ہے۔ اگر اسی لڑکی کو لقوہ ہو جاتا تو پھر نہیں لٹکتا۔ یہ سب میں کہتا ہوں نا کہ یہ سب رنگ و روغن دیکھ کر، یہ سب کلر دیکھ کر اور یہ گوری چمڑی دیکھ کر عشق ہو رہا ہے نا، اور جب عشق میں ناکام ہو رہا ہے تو بیوقوف جان دے رہا ہے۔ ارے میں تو کہتا ہوں کہ اگر ماں باپ کی خاطر جان دے دیتا، ایمان کی خاطر جان دے دیتا، دین کی خاطر جان دے دیتا، ملک کی خاطر جان دے دیتا تو دنیا بھی سیلوٹ کرتی، لیکن جب مر جاتا ہے نا تو لوگ بھی کہتے ہیں کہ گرل فرینڈ کی خاطر جان دے کر مرا ہے، بڑی بری موت مرا ہے۔ جی ہاں، جبکہ میں کہتا ہوں کہ وہ گرل فرینڈ کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ آج تیرے ساتھ تھی، کل کسی اور کے ساتھ رہے گی، 3 دن میں بھول جائے گی اور تیری قبر پر فاتحہ پڑھنے بھی نہیں آئے گی، کوئی نہیں یاد کرتا ہے۔ تو یہ سب عشق کے بھوت میں جوان بہت بڑی تعداد میں آتما ہتیا کر رہے ہیں، اس لیے میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، ہے نا۔ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ، بی ایف اور جی ایف، او جوانوں، او میرے بیٹوں، او میری بیٹیوں، یہ بوائے فرینڈ کا کلچر، یہ گرل فرینڈ کا کلچر یہ اسلام میں نہیں ہے۔ یہ تو یہ جو ننگے لوگ ہیں، یہ دنیا کے جو گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، یہ ان کا کلچر ہے۔ اسلام نے بتایا کہ اسلام میں کوئی گرل فرینڈ اور کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہوتا ہے، جو ہوتا ہے زندگی کا بہترین پارٹنر ہوتا ہے، اور وہ شادی کے بعد ہوتا ہے۔ عشق کرنے کا بالکل فل پرمیشن دیا گیا ہے، محبت کرنے کی فل اجازت دی گئی ہے، لیکن شادی سے پہلے نہیں، شادی کے بعد۔ مگر شادی سے پہلے وہ عشق کرتا ہے تو عشق کا اتنا کوٹا پورا ہو جاتا ہے کہ 1 سال کے بعد میں اگر شادی ہو بھی گئی دونوں کی تو 1 سال کے بعد میں خود بیوی کہتی ہے کہ تم پہلے جیسے نہیں رہے ہیں۔ تو یارو، شادی کے بعد میں عشق کرنے کا خوب اجازت دی گئی، بلکہ شادی کے بعد میں عشق کرنا ثواب ہے۔ اور بیوی سے محبت میں اگر اس کو ایک لقمہ بھی پیار سے کھلاتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی کے بعد میں ایک لقمہ بھی اس کو پیار سے کھلاتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ یہاں تک کہ کتنا پیارے آقا نے فرمایا کہ میاں اور بیوی جب محبت کرتے ہیں تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ حدیث کے الفاظ ہے کہ جب میاں بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے، بیوی میاں کو دیکھ کر مسکراتی ہے، تو کتنے پیارے الفاظ میرے نبی نے کہا کہ اللہ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔
تو کتنی پیاری بات ہے۔ او میرے بیٹو، او اسلام کے ماننے والوں، سن لو کہ خودکشی کرنا کتنا بڑا جرم ہے، کہ جب ہم اسلام کی ہسٹری دیکھتے ہیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے، آتما ہتیا کرنے والے کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آتما ہتیا کرنے والے کا نبی نے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھا۔ اسی لیے ہم اماموں سے بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی آتما ہتیا کرتا ہے، کوئی خودکشی کرتا ہے، تو اس کا بائیکاٹ کریں، لوگوں سے کہہ دیں کہ آپ لوگ نماز اس کی پڑھ دو، ہاں مغفرت کی دعا آپ ضرور کر دیں، لیکن خودکشی کرنے والے کو اپریشیٹ نہ کرے، اس کی تعریف نہ کرے، اس کا حوصلہ نہ بڑھائے کہ یار وہ بہت مجبور تھا اور کیا کرتا، حالات ایسے تھے اس وجہ سے آتما ہتیا کر لیا۔ اور کچھ لوگ تو ایسا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اچھا کیا، دنیا کے ٹینشن سے تو مکت ہو گیا۔ مکت نہیں ہوا، بلکہ اب تو اس کے ٹینشن بڑھ گئے ہیں، اس کی تکلیف بڑھ جائیں گی۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے جو خودکشیاں کر رہے ہیں وہ اس بات کو سمجھ لے کہ پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والوں کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی ہے۔ جی ہاں، میں تو بیٹیوں سے بھی کہہ رہا ہوں، بچوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ باہمت انسان بنو۔ جی ہاں، باہمت انسان اکیلے ساری مصیبتوں کو جھیل لیتا ہے، سارے حالات کا مقابلہ کر لیتا ہے، اور جب وہ حالات کا مقابلہ کرتا ہے، جیسے وہ فارسی میں کہا جاتا ہے نا کہ ہمت مرداں مدد خدا، جب وہ سارے حالات کا ہمت سے مقابلہ کرتا ہے تو پھر خدا کی مدد بھی ہوتی ہے۔ اور کمزور جو انسان ہوتا ہے نا، پھر اس کو کورونا اور سول اسپتال کے نام سے ہی اگر رپورٹ آ جائے تو پہلے ہی مر جاتا ہے۔ تو نہیں، باہمت بنو۔ آج کل بہت سارے لوگ لمبی بیماری دیکھ کر بھی اپنے آپ کو ختم کر لے رہے، شیطان دماغ میں اس کے ڈالتا ہے کہ انسان نما بھی شیطان آتے ہیں، سمجھانے والے بھی آتے ہیں، ہے نا، اور وہ کہتے ہیں، جملے کہتے ہیں، ایسے جملے کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی اپنے آپ کو مارنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اور دوسری بات، یہ جو خودکشی کے جو واقعات بڑھ رہے ہیں نا، یہ جو سیریل چل رہی ہے، یہ جو فلمی ڈراموں میں آتما ہتیا کے منظر دکھائے جاتے ہیں، خودکشی کرنے کے منظر دکھائے جاتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں ابھار رہی ہے۔ ایک عائشہ کی خودکشی نے، میں آپ کو بتا دوں کہ ایسا لگتا ہے کہ اب ٹرین چل پڑا ہے، لڑکیوں کی ہمت بڑھ گئی، اور ان کو لگ رہا ہے کہ عائشہ نے آتما ہتیا کی تو پورے ہندوستان نہیں، پوری دنیا میں لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے جو الفاظ تھے، اس کا جو اسٹائل تھا، اس کے جو بولنے کا انداز تھا، تو پوری دنیا کے دل میں اس کے لیے محبت آ گئی، اور سب لوگ اس کے شوہر کو گالیاں بک رہے ہیں، پھانسی کی سزا کی مانگ کر رہے ہیں۔ تو اب کئی لڑکیاں ایسی ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ آتما ہتیا بڑی آسان ہے، اور وہ خود بھی سیلفی ویڈیو لے کر ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ نہیں میری بہنوں، بلکہ میں حکومت سے بھی کہوں گا کہ فلم ہو یا سیریل ہو یا ڈرامے ہو، اس میں جو آتما ہتیا کے منظر اور لٹکنے کے منظر دکھائے جاتے ہیں، ان پر بین لگایا جائے، کیونکہ معصوم بچے بھی دیکھ رہے ہیں تو کبھی کبھی ان کے دماغ میں بھی یہ چیز آ جاتی ہے۔ ہمارے خود کے جلگاؤں شہر میں ایک 3 یا 3.5 سال کے بچے نے آتما ہتیا کیا۔ اب آپ سوچیں کہ اس کو کیا ٹینشن تھا؟ کوئی ٹینشن نہیں تھا، لیکن اس نے سیریل میں دیکھا تھا، فلم میں دیکھا تھا کہ کیسا لٹکتے ہیں، تو اس نے لٹکنے کی نقل کیا کہ وہ دیکھ رہا تھا، آخر نیچے سے وہ جو ٹاکی تھی وہ پیر میں سے سرک گئی اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا، اور اس کے دونوں چھوٹے چھوٹے بھائی اس کو دیکھتے رہے اور وہ تالی بجا رہے، ہنس رہے، کیونکہ ان کو بھی نہیں سمجھ رہے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ تو یہ جو سیریل ہے، یہ فلمیں ہیں، یہ زیادہ تر بیٹیوں کو ابھار رہی ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں بیٹیوں، یہ ساس بہو کی کہانی، یہ جو سیریل ہوتی نا، اور یہ سونی پنکی کی کہانی، یہ تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے میری بیٹیوں۔ خودکشی کرنے والوں کا انجام بہت برا ہے۔ قیامت تک وہ جس انداز میں اس نے آتما ہتیا کیا، خودکشی کیا، وہ اسی میں مبتلا رہے گا۔ اپنے آپ کو گولی مار کر ہلاک کیا، اللہ نے اس کا عذاب یہ رکھا ہے کہ بس وہ اسی طریقے سے گولی مارتا رہے گا اور تڑپتا رہے گا۔ چھری مار کر اپنے آپ کو ہلاک کیا، چھری مارتا رہے گا، تڑپتا رہے گا۔ ذرا سوچو کہ اگر ایک مرتبہ کسی نے پھانسی لے لیا سکون پانے کے لیے کہ مجھے سکون ہی مل جائے گا، زندگی ختم ہو جائے گی، ٹینشن ختم ہو جائے گا، یہ کیا کیا اس نے؟ لیکن اس کو چھٹکارا نہیں ملا، بلکہ اب ہر لمحہ اسے پھانسی دی جائے گی، ہر لمحہ وہ اپنے آپ کو گولی مار کر ہلاک ہوا تھا، خودکشی کیا تھا، گولی مارتا رہے گا۔ اور سنو، خودکشی جو کرتے ہیں، رب العالمین نے جنت کا داخلہ تو بہت دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی آتما ہتیا کرنے والوں پر حرام کر دیا کہ ایسے شخص کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔
میری بھائیوں میرے بہنوں، ذرا سوچو کہ یہاں کی تھوڑی سی تکلیف سے پریشان ہو کر کتنا بڑا قدم اور کتنی بڑی ہمیشہ ہمیشہ کی تکلیفوں کو ہم گلے لگا رہے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی تکلیف کو۔ میری بہنوں، یہ جتنی بھی تکلیفیں ہیں، چاہے ساس کی ہو، ننند کی ہو، شوہر کی ہو، سسرال کی ہو، کسی کی بھی ہو، جو بھی ہے میری بہنوں، یہ برداشت کر لو، یہ تمام تکلیفیں برداشت کر لو، ورنہ اگر غلط قدم اٹھا لیا تو قیامت تک تکلیف ہوتی رہے گی، ہے نا۔ اور جو عورت مر جاتی ہے نا، اس کے جنازے پر بھی لوگ جانا پسند نہیں کرتے ہیں، بلکہ عورتیں بعد میں باتیں کرتی ہے کہ بڑا برا چہرہ اس کا دکھ رہا تھا اور پوری زبان لٹک گئی تھی، اور عجیب عجیب، کیونکہ آتم ہتیا کرنے والے کو تو مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو توبہ کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا ہے، جو آتم ہتیا کرتا ہے، اور اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ لوگ اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، اور اللہ والے تو اس کے جنازے میں بھی آنا پسند نہیں کرتے ہیں، کیونکہ نبی نے ایسے شخص کی جنازہ، ایسے مرد ہو یا عورت ہو، آتم ہتیا کرنے والے کی نبی نے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھی ہے، تو پھر زندگی بھر بدنامی کا ٹھپا لگ جاتا ہے۔ میری بہنوں، گھر کی تنگی اگر تم کو ہے تو جنت کی عورتوں کے سردار، جی ہاں، محبوب خدا کی بیٹی حضرت فاطمہ کی گھریلو زندگی کو دیکھو کہ کبھی کبھی تو 3 دن تک اور ہفتہ بھر تک گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا تھا اور پیٹ پر پتھر باندھا کرتی تھی۔ یہ کس کا حال تھا؟ جو نبی کی بیٹی ہے، شیر خدا حضرت علی کی بیوی ہے، جنت کے جوانوں کے سردار حسن حسین کی ماں ہیں اور خود جنت کی عورتوں کے سردار ہے۔ لیکن میری بیٹیوں، میری بہنوں، اگر گھر میں تکلیف ہے تو ذرا روزی روٹی کی بھی تکلیف ہے تو ذرا فاطمہ کی زندگی کو دیکھ لو۔ میں تو بیٹیوں تم سے کہہ رہا ہوں کہ اگر شوہر تمہارا ظالم ہے تو ذرا دیکھ لو حضرت آسیہ کی زندگی کو، کہ آسیہ کا شوہر تو فرعون تھا۔ آپ کا شوہر فرعون سے بڑا ظالم نہیں ہے، فرعون سے بڑا مجرم نہیں ہے، فرعون تو بڑا ظالم تھا۔ آسیہ کی تکلیف جب آپ ہسٹری میں پڑھو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، سینہ، پیٹھ، پیشانی میں کھوٹیاں ٹھوک دی گئی، کیونکہ وہ فرعون کے بجائے، فرعون کی بیوی، فرعون کے بجائے موسیٰ، حضرت موسیٰ کے رب یعنی اللہ کو مانتی تھی۔ تو فرعون نے یہ سزا چنا کہ ان کی پیٹھ، ان کے دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، سینہ، پیشانی میں کھوٹیاں ٹھوک دی۔ جی ہاں، اس لیے میری بہنوں، اگر شوہر شرابی ہے، شوہر ظالم ہے، شوہر نکھٹو ہے، شوہر کتنا بھی برا ہے، لیکن فرعون سے میں سمجھتا ہوں کہ فرعون جیسی سزا دیتا تھا اپنی بیوی کو صرف ایمان لانے کی وجہ سے جو سزا دیتا تھا، ویسا تو ہمارا شوہر نہیں ہوگا۔ تو آسیہ نے جو تکلیفیں برداشت کی ہے، ذرا آسیہ کی زندگی کو دیکھو، جب برداشت کرو گے اللہ وہ ثواب دے گا۔ میری بہنوں، دوسروں کے پاس فاطمہ اور عائشہ کی زندگی نہیں ہے، جو اسلام کو نہیں مانتے، ایمان جن کا نہیں ہے، ان کے پاس میں آئیڈیل کے لیے حضرت فاطمہ کی زندگی نہیں ہے، حضرت عائشہ کی زندگی نہیں ہے، امہات المومنین کی زندگی نہیں ہے۔ میری بہنوں، آپ ایمان والی ہو، ذرا دیکھو کہ ان گھرانوں نے کس طریقے سے تکلیفیں برداشت کی ہے، جو محبوب خدا کے گھرانے تھے۔ جی ہاں، اب جو لوگ سوچتے ہیں، جو بیٹیاں سوچتی ہے کہ خودکشی غموں سے نجات حاصل کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے، تو بالکل وہ بے وقوفی کر رہی ہیں، بلکہ اس سے آتم ہتیا سے تو اس کی تکلیفیں اور بڑھ جائے گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی فکر کرے۔ اگر کوئی بھی شخص، کوئی بھی بیٹی، کوئی بھی شخص آپ کے سامنے مایوسی کی بات کرتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے مایوسی کی بات کرتے ہیں، آپ کے دوست میں، آپ کے فرینڈ سرکل میں کوئی بھی آپ کے جاننے والا اگر وہ مایوسی کی بات کرے، ڈپریشن کا شکار ہو جائے اور وہ مرنے کی بات کرے، تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پوری کوشش کرو اس کو سمجھانے کی، کسی طریقے سے اس کو مرنے نہ دو، اس کو سوسائڈ نہ کرنے دو، اس کو مرنے نہ دو، آتم ہتیا نہ کرنے دو۔ یقین مانو ایک جان کو بچانے کا ثواب جو ہے وہ آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے دماغ میں خیالات آتا ہے اور وہ جملہ بولتے ہیں، آئی وانٹ ٹو ڈائی، میں مر جانا چاہتا ہوں، ڈپریشن کے شکار ہے۔ جی ہاں، تو آپ ان کو غم سے باہر نکلنے کا راستہ بتاؤ، اور طریقہ یہی ہے۔ اور آپ بھی اگر ڈپریشن میں ہیں تو ڈپریشن سے نکلنے کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ۔ جی ہاں، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، تو کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے، کبھی ٹینشن نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اور ہوس کا شکار نہ بنو۔
جی ہاں، نہ مال کی ہوس کرو، نہ عزت کی ہوس کرو، نہ شہرت کی ہوس کرو۔ اچانک آفت آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو ڈپریشن اور غم کا شکار ہو کر جان گوا دینا، یہ نادانی ہے، یہ بیوقوفی ہے۔ جی ہاں، اس لیے آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جتنی آپ کی خواہشات کم ہوں گی، ارمان آپ کے کم ہوں گے، تو پھر آپ ڈپریشن کا شکار نہ ہوں گے۔ ورنہ بڑی بڑی آرزوئیں، بڑے بڑے ارمان ہوتے ہیں اور بڑے بڑے خواب ہوتے ہیں، اور پھر اگر وہ پورے نہیں ہوتے ہیں تو بعض لوگ تو بس جو میرا ارمان تھا وہ پورا نہیں ہوا، جو میرا ٹارگٹ تھا، جو میری خواہش تھی، جو میری تمنا تھی، جو میری آرزو تھی، پوری نہیں ہوئی، تو جناب بس وہ اسی پر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ زندگی بہت قیمتی ہے، یہ زندگی بہت قیمتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضور کے گھرانے پر بھی کتنی تکلیفیں آئی، لیکن تکلیف میں بھی انہوں نے اللہ نے جو بھی حالات لائے اس پر خوش رہنا سیکھا، اور سارے حالات ہم کو بتاتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں اہل ایمان کو بتاتی ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو ختم نہ کریں، اپنے ارمانوں کو کم کریں۔ آئیے بس آخر بات کروں گا کہ دیکھو، یاد رکھو، دنیا میں وہی شخص سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، سکھی رہتا ہے، جس کی آرزویں لمیٹیڈ ہو، جس کے سپنے لمیٹیڈ ہو۔ جتنی زیادہ آرزو ہوگی، خواہش ہوگی، تمنائیں ہوگی، اتنا ہی زیادہ پریشان ہوگا، اور پھر وہ تمنا پوری نہیں ہوگی، وہ آرزو پوری نہیں ہوگی، وہ خواہش، وہ ارمان پورے نہیں ہوگے، تو پھر آدمی جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو کر اپنے آپ کو ہلاک بھی کر لیتا ہے۔ تو خیر، آتم ہتیا بڑی بری چیز ہے، آتم ہتیا حرام ہے۔ خودکشی کرنے والوں کے لیے آپ دعائے مغفرت کر سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہ کریں۔ اس لیے میں نے عائشہ کے لیے بھی اس وقت میں آخر میں جملہ کہا تھا کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے، ان کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعائیں کیجئے۔ لیکن خاص طور سے آخر میں یہی کہوں گا کہ خودکشی کا دھیان، آتم ہتیا کا دھیان اس وجہ سے دماغ میں لانا کہ آتم ہتیا کر لوں گا، اپنے آپ کو ختم کر لوں گا تو سارے مسائل، سارے پرابلم ہی ختم ہو جائے گے، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری، تو یہ بیوقوفی ہے۔ آتم ہتیا کرنے پر مسائل ختم نہیں ہوتے، مصیبت ختم نہیں ہوتی، حالات ختم نہیں ہوتے، بلکہ آتم ہتیا کرنے کے بعد آدمی اللہ کا بھی مجرم بن جاتا ہے، اور پھر اس کی مصیبت اور بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے میں تمام بھائیوں سے، بہنوں سے خاص طور سے کہوں گا کہ جتنے بھی حالات آ رہے ہیں، ان حالات پر صبر کرو، اللہ صبر کا صلہ بہت پیارا دے گا۔ عائشہ نے خودکشی کی، ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں، بڑی غلط حرکت کی، اور ویڈیو بنا کر جو ڈالا ہے اور جو وائرل ہوئی ہے، آپ اس سے دیکھیں گے کہ دوسری لڑکیوں کی بھی ہمتیں بڑھتی جا رہی ہے۔ خیر، عائشہ کے لیے ہم مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور شوہر، ظالم شوہروں سے بھی یہ کہتے ہیں، اور بھکاری جو جہیز کے بھکاری ہے، انٹرنیشنل بھکاری ہے، ہم ان سے بھی کہتے ہیں کہ جہیز کے خاطر اپنی بیویوں پر ظلم نہ کرو۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ عورتیں ہی ایک دوسرے پر ظلم کر رہی ہے، عورت کی، بلکہ میں اگلا عنوان رکھوں گا کہ عورتیں ہی عورتوں کے دشمن ہیں۔ اگلا عنوان رکھوں گا تو میں کہوں گا کہ دوسروں کی بیٹیاں آپ نے بیاہ کر لائی ہے تو جہیز کے خاطر ان بیٹیوں کو ٹارچر نہ کرو۔ اسلام میں جہیز نہیں ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیا تھا۔ اس لیے جہیز کا مطالبہ کرتے ہوئے بیوی کو ٹارچر کرنا، بہو کو ٹارچر کرنا، اور بھکاریوں کی طرح سسرال کا ہی شادی کے دن بھی جوڑا پہننا، تو میں ایسے شخص کو انٹرنیشنل بھکاری کہتا ہوں کہ جو اس دن، جس دن اس کی خوشی کا دن ہے، شادی کا دن ہے، کہ اس دن بھی وہ جوڑا سسرال کا دیا ہوا بھیک کا جوڑا پہن رہا ہے، تو یہ اس سے بڑا بھکاری اور کون ہو سکتا ہے؟ تو خیر، میں شوہروں سے بھی کہوں گا کہ اپنی بیویوں پر اتنا ٹارچر نہ کریں، اتنی تکلیف ان کو نہ دیں کہ وہ مرنے کی سوچیں۔ میں ساس اور نندوں سے بھی یہ کہوں گا کہ آنے والی کسی کی بیٹی ہے، تم بھی کسی کی بیٹی ہو، تم جب اپنے اوپر ایسی تکلیف کو برداشت نہیں کرو گی تو وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، تو آنے والی بہو کو وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی لاڈلی ہے، بڑی محنتوں سے اس نے اس کو پالا ہے، پوسا ہے، اس کو ایسی تکلیف نہ دیں کہ وہ اپنے آپ کو ختم کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اور آخر میں یہ بھی جملہ کہوں گا، جوانوں سے بھی، بزرگوں سے بھی، بچوں سے بھی، بڑوں سے بھی، بہنوں سے، تمام عورتوں سے یہ جملہ کہوں گا کہ حالات کیسے بھی ہو، ہمت نہیں ہارنا، حالات پر صبر کرنا، ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرو گے تو اللہ کی مدد شامل ہوگی، صبر کرو گے تو اللہ اس کا صلہ بھی دے گا۔ لیکن آتم ہتیا کر کے، خودکشی کر کے، اپنے آپ کو قتل کر کے یہ سوچنا کہ آتم ہتیا سے اب ہمیشہ کا ٹینشن ہی ختم ہو جائے گا،
گا تو ہمیشہ کا ٹینشن نہیں ختم ہوتا، بلکہ ٹینشن بڑھ جاتا ہے، تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ جس طریقے سے آتم ہتیا کرو گے اسی طرح کا عذاب قیامت تک ملتا رہے گا، اور پھر جب قیامت آ جائے گی، اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کا ٹھکانہ، جہنم ٹھکانہ بن جائے گی۔ اس لیے آتم ہتیا کرنا، خودکشی کرنا، اپنے آپ کو مار دینا، یہ مسائل کا حل نہیں ہے۔ اور میں تمام امت کے تمام لوگوں سے کہوں گا کہ اگر کوئی اس طریقے کی سوچ بناتا ہے، آپ کے سامنے بات کرتا ہے، سوسائڈ کی بات کرتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس کو بچانے کی محنتیں کرے۔ ماں باپ سے بھی میں کہوں گا کہ بیٹیوں کے باتوں پر دھیان دے، بچوں کی باتوں پر دھیان دے، ان کی صحیح تربیت کرے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہر تکلیف سے، ہر قسم کی بیماری سے، ہر قسم کی مصیبت سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ اور جن لوگوں نے غلط قدم اٹھا کر آتم ہتیا یا خودکشی کر لی ہے، اپنے آپ کو ختم کر دیا ہے، ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کی بھی مغفرت فرمائیں۔ اور آخر میں یہ بھی اپیل کروں گا کہ ایسی آتم ہتیا کے ویڈیو کو شیئر نہ کرو، لوگوں تک نہ پہنچاؤ، کیونکہ اس سے اور نگیٹو ماحول بھی بنتا جا رہا ہے۔ لڑکیوں کو لگ رہا ہے کہ اس طریقے سے ویڈیو بنا کر ڈال دو اور ختم ہو جاؤ تو پھر ایسا ہو جائے گا، شہرت بھی مل جائے گی اور ہم لوگوں کی ہمدردی بھی مل جائے گی اور سامنے والے کو سزا بھی ملے گی۔ تو یہ سب تمام چیزیں غلط ہے۔ اس کو سزا دلانے کی خاطر تم ہمیشہ کی زندگی ختم کر کے تم اپنے آپ کو اللہ کا مجرم بنا کر بڑی تکلیف میں ڈال رہی ہو۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں جو بھی اللہ نے میرے تھکے ہوئے ذہن میں ڈال دی، ہمیں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين۔ مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو، تمام خطاؤں کو، تمام لغزشوں کو معاف فرما۔ رب دو جہاں، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، میرے مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں، محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف فرما۔ میرے مولا تیری محبت، تیرا پیار، تیرا عشق، تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما۔ میرے مولا دنیا کی تمام گندی محبتیں ہمارے دلوں سے نکال دے، اپنی اور اپنے نبی کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما۔ میرے مولا ہر قسم کی بیماری سے، ہر قسم کے وائرس سے، میرے مولا تمام قسم کی بیماریوں سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ میرے مولا یہ تیری دی ہوئی زندگی بڑی قیمتی ہے۔ میرے مولا کچھ نادانی میں، کچھ جہالت میں، کچھ حالات سے پریشان ہو کر کچھ لوگ، کچھ بیٹے، کچھ بیٹیاں، کچھ مرد، کچھ عورتیں اپنی زندگی کو ختم کر دیتے ہیں، آتم ہتیا کر لیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں۔ میرے مولا میرے مولا میرے مولا خودکشی حرام ہے، اور خودکشی کرنے والے سے تو اتنا ناراض ہوتا ہے کہ تو اس کو ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ میرے مولا تیرے نبی نے آتم ہتیا کرنے والے اور خودکشی کرنے والوں کی جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھائی ہے۔ رب دو جہاں امت کے جوانوں کو، امت کے مردوں کو، امت کی بیٹیوں کو میرے مولا اس بدترین جرم سے، اس خطرناک جرم سے، آتم ہتیا سے اور خودکشی سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ میرے مولا میرے مولا میرے مولا جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور موت دے میرے مولا تو ہم سب کو ایمان والی، کلمے والی موت نصیب فرما۔ خدا بندہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنے حبیب کے صدقے ہمیں وہ بھی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔